عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے قواعد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ قواعد بڑے ہی اہم ہیں، ان سے متعلق بہت سے سوالات امتحان میں آ جاتے ہیں، اس لحاظ سے آپ کو ان کو اچھے انداز سے تیار کرنا چاہیے۔ آج ہم فعل ماضی کی اقسام پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1، فعل ماضی مطلق۔ نمبر 2، فعل ماضی قریب۔ نمبر 3، فعل ماضی بعید۔ نمبر 4، فعل ماضی استمراری۔ نمبر 5، فعل ماضی شکیہ۔ نمبر 6، فعل ماضی شرطی یا تمنائی۔ تو سب سے پہلے فعل ماضی مطلق۔ اس فعل سے کسی کام کا صرف ماضی میں ہونا ظاہر ہوتا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کام کو ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے۔ مثلا تم بیٹھے، میں بیٹھا، اس نے لکھا، میں نے کھانا کھایا۔ عزیز طلباء، اب آپ نے ان مثالوں کو غور سے سن لیا ہے۔ ان مثالوں میں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ کام یا یہ جو افعال ہیں، افعال فعل کی جمع ہے۔ فے عین لام، فعل، ٹھیک ہے۔ فعل مطلب کام، کوئی بھی کام اسے فعل کہا جاتا ہے۔ تو فعل جو ہوا ہے وہ ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہے، گزرے ہوئے وقت میں کیا گیا ہے۔ لیکن اس کی ایک نشانی یہ ہے فعل ماضی مطلق کی کہ ہوا تو وہ کام ماضی میں ہے، گزرے ہوئے وقت میں وہ کام ہوا ہے، لیکن اس کام کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے، اس کام کو ہوئے کتنا وقت گزرا ہے، اس بات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کام کتنا عرصہ پہلے ہو چکا ہے۔ اب غور کریں نا آپ اس بات پہ۔ مثلا تم بیٹھے، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کب سے بیٹھا ہوا ہے، کتنا عرصہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ماضی میں یہ کام ہوا ہے، ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، ہوا یہ ماضی میں ہی ہے، لیکن کتنے وقت پہلے ہوا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے یا بہت لمبا عرصہ پہلے ہو چکا ہے، کب کا ہوا ہے یہ پتہ ہی کچھ نہیں اس کے بارے میں۔ تو اسے ہم فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے فعل ماضی قریب۔ اس فعل میں ماضی قریب کا ذکر ہوتا ہے، ماضی قریب کا ذکر ہوتا ہے، یعنی وہ زمانہ جسے گزرے ہوئے زیادہ وقت نہ ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی قریب۔ مثلا اس نے کھانا کھایا ہے، وہ رویا ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں اس کی علامت یا اس کی نشانی کیا ہے۔ فعل ماضی قریب ایسا فعل ہوتا ہے جسے جو کام ہوا تو وہ ماضی میں ہے، یعنی گزرے ہوئے وقت میں وہ ہو گیا ہے، لیکن اسے زیادہ وقت نہیں ہوا، اس کام کو تھوڑا وقت گزرا ہے، زیادہ وقت نہیں ہوا، تو اسے کہیں گے یہ ماضی قریب ہے، فعل ماضی قریب۔ اس نے کھانا کھایا ہے، وہ رویا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اس کی بڑی نشانی کہ وہ کام ماضی میں ہو چکا ہے، لیکن اسے مکمل ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ اس کے بعد آگے نمبر 3 پہ فعل ماضی کی قسم ہے فعل ماضی بعید۔ اب قریب نزدیک کو کہتے ہیں، بعید دور کو کہتے ہیں، یہ آپس میں متضاد بھی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا الٹ ہے، یہ جو اس کی تعریف ہے یہ اس کی الٹ ہوگی کہ فعل ماضی بعید میں اس فعل میں ایسے زمانے کا ذکر ہوتا ہے جسے گزرے ہوئے طویل وقت گزر چکا ہو۔ طویل وقت یعنی لمبا عرصہ گزر چکا ہو، یعنی ایسا فعل
جو ماضی میں ہو چکا ہے لیکن اس سے گزرے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا ہو، ایک وقت گزر چکا ہو۔ اس کی مثال سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کھانا کھایا تھا، وہ رویا تھا، یعنی یہ وہ فعل ہے، یہ وہ عمل ہے جو بڑی دیر پہلے ہو چکا ہے، جس سے گزرے ہوئے بہت لمبا وقت گزر چکا ہے۔ تو یہ اس کی موٹی سی نشانی ہے جو آپ کو بتا دی گئی۔ آگے فعل ماضی استمراری، اس فعل میں یعنی اس کی جو اب موٹی نشانی ہے، یعنی اہم جو اس کے کہنا چاہیے جو علامت ہے وہ کیا ہے کہ اس فعل میں کام کا بار بار ہونا یا اس کا پورا نہ ہونا پایا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ وہ فعل ہے جو بار بار ہوتا رہا لیکن وہ پورا نہ ہو سکا۔ مثال کے طور پر وہ کھانا کھاتا تھا، میں لکھا کرتا تھا، وہ سو رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان مثالوں میں دیکھ لیں کہ یہ تمام کام ہو تو چکے ہیں گزرے ہوئے وقت میں، ماضی میں ہی کام ہوئے ہیں، لیکن ہوئے کیا ہیں، کس طرح ہوئے ہیں کہ وہ بار بار ہوئے ہیں۔ وہ کھانا کھاتا تھا یعنی بار بار وہ کام ہوا ہے اور اس کا لیکن پورا نہیں ہوا، وہ نامکمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماضی استمراری ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے فعل ماضی شکیہ، ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو لیکن اس کے بارے میں شک و شبہ پایا جائے۔ شک اور شبہ یعنی اس میں شک ہو کہ کیا یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیا یہ مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، مثلا وہ آیا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا۔ اب یہ وہ کام ہے جو کہ ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے لیکن اس میں شک ہے، اس میں شبہ پایا جا رہا ہے۔ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا جاتا ہے، یعنی ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے لیکن اس میں شک اور شبہ پایا جاتا ہے۔ مثلا وہ آیا ہوگا، اس میں شک کا اظہار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں شبہ پایا جا رہا ہے کہ وہ آیا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا۔ تو اس میں ایسا ہے جو کہ شک میں انسان اس کو سن کے یا اس کو پڑھ کے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آیا ہوگا، پتہ نہیں آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا، اس نے لکھا ہوگا، اس نے لکھا ہے، لکھا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ ماضی شکیہ کی وضاحت ہے۔ اس کے بعد فعل ماضی شرطی یا تمنائی، اس کی آخری قسم ہے، وہ ہم بیان کریں گے کہ اس فعل میں کام کا ہونا شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے۔ مثلا اگر اس نے محنت کی ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتا، کاش میں جلدی چلا جاتا۔ اب دیکھیں ان مثالوں میں تمنا یا آرزو کا رنگ پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ جملہ ایک شرطی جملہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے۔ تو اگر اس نے محنت کی ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتا، اس میں ایک شرط پیش کی گئی ہے کہ اگر اس نے محنت کی ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ہے کاش میں جلدی چلا جاتا، اس میں ایک تمنا کا رنگ پایا جا رہا ہے، ایک آرزو ہے۔ تو یہ جملہ جو سا ہے یہ تمنائی انداز پیش کر رہا ہے، یعنی ایک تمنا کا رنگ اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ ایسا فعل یعنی فعل ماضی شرطی یا تمنائی کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ ایسا فعل جس میں کام کا ہونا شرط یا تمنا کے رنگ میں پایا جائے، شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ کاش میں جلدی چلا جاتا، مثلا اس نے محنت کی ہوتی، اگر اس نے محنت کی ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتا۔ تو اس میں اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ ایسا فعل جو ماضی میں ہوا ہو اور اس میں شرط یا تمنا پائی جاتی ہو تو اسے ہم فعل ماضی شرطی یا تمنائی کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم ان 6 اقسام کو پڑھ چکے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی
آپ اچھے سے امتحان کی تیاری کریں. اللہ کرے کہ آپ کے اردو میں قواعد میں اچھے نمبر آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اللہ حافظ.